اچھا، ایک شاعر سے میری بات ہوئی پاکستان میں، تو مجھے کہتا ہے کہ آپ پاکستان میں آ کر بولیں جو بولنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا سر آپ دوسرے لفظوں میں چاہتے کیا ہیں؟ آپ دوسرے لفظوں میں تو مجھے زندہ ہی نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو مجھے کہتا کہ دیکھیں یوتھیا بن کر بولنا تو بڑا آسان ہے۔ تو میں نے کہا اگر کوئی شخص کسی قیدی کی حمایت میں بولتا ہے اور حق کا مطالبہ کرتا ہے، ایک جائز مطالبہ کرتا ہے آئین کے مطابق، تو یہ اس کا مطلب وہ یوتھیا ہے، اس کا کسی سیاسی جماعت سے تو کوئی تعلق بھی نہیں۔ تو وہ شاعر ہیں۔ تو میں نے ان سے سوال پوچھا کہ کیا ہوا، احمد فرحاد آپ کا ایک شاعر برادری کا بندہ اٹھا لیا، آپ سب اتنے شاعر برادری کے لوگ چپ کیوں ہیں؟ تو کہنے لگا کہ احمد فرحاد کو کون سا شاعری کی وجہ سے اٹھایا گیا ہے، وہ تو اس نے کوئی کشمیر کے بارے میں ڈس انفارمیشن پھیلائی جس کی وجہ سے اسے اٹھایا گیا ہے۔ تو میں نے کہا کیا اٹھایا جانا ہی اس بات کی غمازی نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے؟ اگر اس نے کوئی جرم کیا تو کسی تھانے میں، کسی عدالت میں اس کو کسی جج کے سامنے پیش کرو، ثابت کر دو۔ ہم کون سا کہتے ہیں کہ اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ لوگ اس کو پیش کر دو، قانون اور آئین کے مطابق کرو نا جو کرنا ہے۔ تو جو ماورائے قانون، ماورائے عدالت اور ان سب چیزوں سے ہٹ کر اچانک سے بندہ اٹھانا، غائب کر دینا، نہ کوئی عدالت، نہ کوئی پرچہ، نہ کوئی تھانہ، نہ کوئی جج، نہ کوئی سیدھا جرنیل، تو ایسے تو نہیں نہ چلے گا۔ تو لیکن اس پر اس شاعر نے مجھے کہا، جانتے ہیں کیا جواب دیا اس نے مجھے کہا؟ آپ پھر اٹھانے والوں سے بات کریں۔ تو یہ ایک سوچنے والے دماغ کا حال تھا۔ میں نے کہا مزاحمتی شاعری کیوں نہیں ہو رہی پاکستان میں؟ تو جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا مزاحمتی شاعری، اب دل کا کوئی ڈاکٹر ہو دماغ کا علاج کیسے کرے، یا کوئی اگر دماغ کا ڈاکٹر ہو تو دل کا علاج کیسے کرے؟ تو ہر چیز، ہر ایک انسان، ہر شاعر کی ایک بیٹ ہوتی۔ تو میں نے حیران رہ گیا۔ میں نے کہا پھر یہ عاطف توقیر جیسے لوگ، مقصود وفا جیسے لوگ جو آج کے دور میں ایسا کلام، ایسی شاعری لکھ رہے ہیں جو آج کی نوجوان نسل کو سیدھی پکار رہی ہے، کیا پاگل ہیں یہ لوگ؟ کیا حبیب جالب جیسے لوگ جنہوں نے محبت بھرے اشعار بھی لکھے اور جنہوں نے اس وقت اپنے وقت کے باطل کو بھی للکارا، جنہوں نے اپنے حالات کی عکاسی بھی کی، اپنے دل کی عکاسی بھی کرتے رہے، اپنی سوچ بھی بتاتے رہے۔ مطلب ایک ورسٹائل انسان، ایک ایسا انسان ہی مکمل شاعر ہوتا ہے نا، جو اپنے مکمل اظہار کے ساتھ آتا ہے۔ یہ تھوڑی نہ ہے کہ اب آپ محبت کے شاعر ہیں اور ملک میں زنجیروں کی جھنکار جھنک رہی ہے تو آپ خاموشی اختیار کر لیں۔ جناب میں تو دل کا ڈاکٹر ہوں، مجھے تو بس محبت پر ہی اشعار لکھنے ہیں۔ آپ پھر کاہے کے شاعر ہیں؟ آپ پھر کاہے کے دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کوئی دانشور ہیں، بلار ہیں؟ آپ پھر ایک چپ رہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ 4 لڑکی کی شان میں قصیدے لکھ دیے، 4 نوحے لکھ دیے، دل کی باتوں کا اظہار کر دیا، تھوڑا رونا مچا دیا اور سمجھا آپ نے کہ آپ ایک شاعر بن گئے ہیں۔ ایک آپ کی بیٹ ہے۔ یہ کیا بیٹ ہے؟ یہ کیا نیچ ہے؟ سلام پیش کرتا ہوں میں پاکستان کے ان شاعروں کو جو آزاد لکھنے والے لکھاری ہیں، جو اظہار کرنے والے لوگ ہیں، آج کے بھی اور ماضی کے بھی، جنہوں نے ہر طرح کے موضوعات پر لکھا، جنہوں نے دنیا کو یہ نہیں بتایا کہ میرا تو موضوع ہی یہ نہیں ہے۔ وہ ہر موضوع پر لکھتے تھے کیونکہ وہ سوچتے تھے، وہ پڑھتے تھے، وہ فکر کرتے تھے، وہ جانکاری رکھتے تھے، وہ ادھر ادھر دیکھتے تھے ہو کیا رہا ہے۔ لا علم نہیں تھے کہ کسی ایک ہی غوطہ زن، کسی ایک ہی حسینہ کی ہر وقت کی اس کی زلفوں کے اسیر بن کر اس کی ہی جوئیں نکالتے رہیں۔ اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں مزاحمتی شاعری کیا ہوتی ہے۔ ہمیں یہ نہ بتایا جائے کہ فلاں نے کچھ اشعار لکھے ہیں، جس نے جو لکھا ہوتا ہے وہ اسے اون کرتا ہے۔ اور مزاحمتی شاعری کو اون کرنے کی صلاحیت اسی میں ہوتی ہے جس کے دل سے کوئی بات نکلتی ہے۔ لہو لگا کے شہیدوں میں شامل ہونے والوں کو بھی ہم جانتے ہیں۔ تو میں نے تو پھر اپنے آپ سے وعدہ کیا، میں نے کہا یہ کس طرح کا انسان ہے، یہ ضرور کسی عہدے کے لالچ میں ہوگا، یا کسی رتبے کے لالچ میں ہوگا، یا پھر پرائیڈ آف پرفارمنس لینے کے لیے کوشش کر رہا ہوگا، واٹ ایور، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جس سے حق بات کا اظہار نہیں ہو سکتا، جس سے حق بات کا اظہار نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، فنکار نہیں ہو سکتا۔ تو اپنی زندگی میں نے کلیئر رہنے کا فیصلہ کیا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں اپنی زندگی میں اب اتنا کلیئر ہوں گا کہ بس حق والوں، حق کے ساتھ ہی میری دوستی ہوگی اور ان کے ساتھ اسی کے ساتھ میں چلوں گا، آزاد روحوں کے ساتھ سنگت کروں گا۔ امرتا پریتم جی، آپ کی باتیں مجھے پسند آئی تھیں۔ میں آزاد روحوں کے ساتھ اپنا تعلق بناؤں گا اور غلام روحوں سے دور ہوتا چلا جاؤں گا۔ ان سے میں اپنا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔
صلاحیتیں خدا نے کچھ لوگوں کو دی ہوتی ہیں اور وہ ان صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرتے صرف اور صرف اس لیے کہ کوئی نہ کوئی خوف غالب آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ڈر سامنے آ جاتا ہے جو آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں یہ تیری حد ہے، آگے تیرا حق نہیں بنتا۔ ان کا حق نہیں بنتا کیونکہ ان میں حق لینے کی جو ہوتی ہے وہ اندر تڑپ ہی نہیں ہوتی، وہ بس کوئی چھوٹا سا عہدہ لے کر اپنی ذات کو چمکانا چاہتے ہیں۔ ایسے سب لوگوں کو سلام، الوداع، جو صرف اپنی ذات کو چمکانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اور ان لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں بولتا کالم کے اس پلیٹ فارم سے جن لوگوں نے اپنی پرواہ کی نہ اپنے اپنوں کی پرواہ کی، اگر پرواہ کی تو صرف یہ کہ اس ملک کا، اس قوم کا بھلا ہو جائے۔ شعور دیا، آگہی دی، سوچنا سکھایا، بولنا سکھایا، اور اس کے جرم میں چاہے لمبی سزائیں ملیں اور چاہے جیل ہی کیوں نہ ہو، منظور ہے۔ منظور ہے صاحب قیدی نمبر 804 کو اس لیے جیل منظور ہے کہ کم از کم وہ اپنی بات پہ پکا کھڑا رہے۔ بات پہ پکے ہو کر کھڑے رہنا بڑی بات ہوتا ہے۔ یہ بڑے چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو بات کرتے پھر بات کر کے اس پہ پہرا نہیں دیتے۔ ارے بات کر دی ہے کہ میں بولوں گا تو وہ بولے گا، اسی لیے جیل میں رہنا اس کو منظور ہے۔ باہر اسے نہیں پہنچایا جائے گا، آنے دیا جائے گا کیونکہ وہ بولے گا۔ اس کا بولنا ہی تو اس کی پرابلم ہے۔ وہ بولے گا، راز کھولے گا، ان کا وزن تولے گا۔ تو خیر بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی، شاعروں کی، ادیبوں کی بات ہو رہی تھی۔ ان پر تو میں بات کرتا رہوں گا کیونکہ ان پر بات کرنا تو میرا پہلا حق ہے۔ ان پر کوئی اول تو کوئی بات نہیں کرتا نا، سب سے پہلا جرم تو یہ بھی ہے کہ کوئی ان کا ذکر بھی نہیں کرتا کیونکہ شاید ان کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اس لیے ذکر نہیں ہے کہ اپنے ہی ایک قیدی، ایک ایسے ساتھی کی جسے اٹھا لیا گیا ہے، اس کے حق میں آواز نکالنے کی بجائے چپ چاپ گمسم غائب ہے۔ بات کرتا رہوں گا تم سے، کبھی بے نام، کبھی سیدھا نام لے کر، اور کبھی یہ تصویر میں دکھاؤں گا یہ ہے، کبھی تصویر میں چھپاؤں گا، کبھی لفظوں میں دکھاؤں گا۔ بول رہا ہے عزیر رشید کا بولتا کالم، اس لیے کوشش کرنا ان چیرہ دستیوں سے نکل کر یوں لائیو دو بدو ہونے کی، اور اگر اتنی ہمت نہ ہو تو گمسم رہو میرے ساتھی، میرے ہم نوا، ہم نے تو تمہیں گمسم کر دیا۔ اللہ ہو آپ سب کا حامی و ناصر، اللہ آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ نو اسکرپٹ، نو کوئی پلاننگ، یہ سیدھی تھی دل کی باتیں۔ اللہ حافظ۔